الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے مل کے پڑھے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد سبحان اللہ اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد سبحان اللہ اور نظر سے جمال حرم چومتا ہوں نظر سے جمال حرم چومتا ہوں میں آقا کے نقش قدم چومتا ہوں نبی کے نالین کا وہ جس میں نقشہ وہ کاغذ خدا کی قسم چومتا سبحان اللہ تمام پر حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا مالک بھی ہے خالق بھی ہے رازق بھی ہے ہم سارے اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور پلٹ کر بھی اللہ کی طرف جانا ہے اللہ نور السماوات والارض اللہ زمین و آسمان کا نور ہے رب المشرقین و رب المغربین اللہ مشرقوں کا بھی مالک ہے اللہ مغربوں کا بھی مالک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات اقدس کے لیے اس ذات اطہر کے لیے جو رحمت للعالمین بھی ہیں جو خاتم النبیین بھی ہیں جو قائد المرسلین بھی ہیں اور جو شفیع روز جزا بعد از حمد و ثنا واجب احترام سامعین محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص سے ہم اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں میری دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بلند و بالا پاک بارگاہ میں قبول فرمائے آج الحمدللہ رمضان المبارک کا چوتھا جمعہ المبارک ہے شاید یہ الوداعی جمعہ ہو آخر جمعہ ہو لیکن اگر 30 روزے پورے ہو گئے تو انشاءاللہ جو اگلا جمعہ ہے وہ الوداعی جمعہ ہوگا رب کائنات ہمیں رمضان کے بقیہ تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے یہ بڑی ہی سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے ہماری زندگی کے اندر رمضان کی بہاریں بھیجی اور ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے گفتگو کے آغاز کے اندر جو اکثر میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہماری زبان پر ہر گھڑی ہر لمحہ جو ہے وہ درود پاک رہنا چاہیے اس کا فائدہ کیا ہے دیکھیے بڑی پیاری مثال ہے اس ساری کائنات کو بنانے والا اللہ ہے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ نماز پڑھو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ زکوٰۃ دو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ نیک کام کرو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ رمضان کے روزے رکھو اب جتنے عمل کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اللہ نے خود یہ نہیں فرمایا کہ یہ عمل میں بھی کرتا ہوں یہی نماز آپ پڑھو یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں اس لیے نماز پڑھو کہا روزے رکھو یہ نہیں فرمایا کہ روزے اس لیے رکھو کہ میں رکھتا ہوں
لیکن جب باری آئی اپنے محبوب کی، جب باری آئی درود پاک پڑھنے کی، تو فرمایا کہ مومنوں کو یہ پیغام ہے کہ سارے کے سارے میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام بھیجا کرو، اس لیے بھیجا کرو کہ درود پاک بھیجنا یہ میری سنت ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ، و ملائکتہ، اور اس کے سارے فرشتے۔ اب فرشتے کتنے ہیں؟ بے شمار، اربوں کھربوں سے بھی زیادہ، لا تعداد فرشتے گنتی میں نہیں آتے۔ فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ مصطفیٰ پہ درود پاک بھیجتے ہیں۔ اب فرمایا اے ایمان والو، جو کام اللہ بھی کرتا ہے اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں، ایسے کام کے اندر آپ بھی شامل ہو جاؤ۔ یہ کتنی برکت کی بات ہے، یہ کتنی رحمت کی بات ہے کہ مسلمان ہو، عاشق رسول ہو، میرے مصطفیٰ کا دیوانہ ہو، اور ہر گھڑی مصطفیٰ کا درود سلام پڑھتا رہے۔ اور میرے حضور کا وہ فرمایا کل روز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ بندہ ہوگا جو دنیا کے اندر مجھ پہ سب سے زیادہ درود پاک بھیجنے والا ہوگا۔ ایک صحابی میرے حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے وقت کو تقسیم کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کچھ حصہ میں اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا بیان کروں اور کچھ حصہ آپ کی ذات اقدس پہ درود پاک بیچتا رہوں۔ تو میرے حضور نے فرمایا جو تو نے وقت کو تقسیم کیا ہے یہ تیری تقسیم بہتر ہے، لیکن اگر تو درود پاک پڑھنے کا وقت اور بڑھا لے تو یہ تیرے واسطے بہتر ہے۔ آپ وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ پھر میں ایسا کروں گا کہ سارے کا سارا جو وقت ہے آپ کی ذات کے اقدس پر درود پاک بیچتا رہوں گا۔ میرے حضور نے فرمایا اگر تو ایسا کر لے، اگر تو ایسا کر لے، تیری دنیا بھی آسان ہو جائے گی، تیری آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ اس لیے جو لوگ غم میں رہتے ہیں، کاروبار کا غم، رزق کا غم، اولاد کا غم، گناہوں کا غم، ایک ہی وظیفہ ہے کہ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے دنیا بھی آسان فرما دے گا اور آخرت بھی آسان فرما دے گا۔ آج آغاز کے اندر انشاءاللہ ہم اپنی کریم آقا رحیم آقا، مدینے کے چاند، آمینہ کے لال، سلطان عرب و عجم، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے بڑے ہی دھیان سے، بڑے ہی محبت سے، بڑے ہی ذوق کے ساتھ آپ نے توجہ فرمانی ہے۔ جتنے ہی ادب اور محبت سے بیٹھیں گی اتنی ہی ہماری خالی جولیاں اللہ اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے گا۔ میری کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف کے اندر منبر پر جلوہ افروز ہیں۔ قربان جائیں اس زمانے پہ، قربان جائیں ان لوگوں پر کہ جب مصطفیٰ منبر پر بیٹھا کرتے تھے اور سامنے مصطفیٰ کے صحابہ بیٹھے کرتے تھے۔ اب سامنے صحابہ ہیں، منبر پر میرے مصطفیٰ جلوہ افروز ہیں، اور دوران خطاب ایک صحابی اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ بڑی ہی گرمی ہے، جانور ہلاک ہو گئے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بارش نازل فرما دے۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بارش نازل فرما دے۔ اگر بارش نہ ہوئی تو جانور ہلاک ہو جائیں گے، قحط پڑ جائے گا، نہ دودھ پینے کو ملے گا اور جانور ہمارے ہلاک ہو جائیں گے، مرتے جائیں گے۔ اب جب یہ بات کہی صحابی نے کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ سے، اب توجہ فرمانا، وہیں پر منبر پر کھڑے ہو کر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ جب اپنے ہاتھ اٹھائے تو صحابہ کہتے ہیں ہاتھ اٹھانے سے پہلے شدت کی گرمی تھی، لیکن ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی کہ اچانک آسمان پر بادل چھا گئے، یعنی دھوپ لگی ہوئی تھی، گرمی کی شدت تھی، اور گرمی کی شدت کی وجہ سے جو ہے وہ دلوں کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اب جب میرے حضور نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی کہ آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئی، ہوائیں چلنے لگی،
چند ہی لمحوں کے اندر جو ہے وہ آسمان پر بادل چھا گئے. ابھی ہم سارے کے سارے وہیں بیٹھے تھے کہ اللہ نے بارش کو نازل فرما دی. یہ دیکھیں کتنی محبت ہے رب کائنات کو مصطفیٰ سے. ابھی ہاتھ اٹھائے ہیں اور کوئی بادل نہیں، کوئی ہوا نہیں، دعا کرنے کی دیر ہے. رب کائنات نے فی الفور میرے مصطفیٰ کی دعا کو قبول فرمایا، اور دعا کو قبول فرمانے کے بعد کوئی تاخیر نہیں کی، ایک دو دن نہیں گزرا، بلکہ اسی وقت صحابہ بھی وہیں موجود تھے کہ اللہ نے چھما چھم بارش کو نازل فرما دیا. اور اتنی بارش ہوئی کہ سارا ہفتہ جو ہے وہ بارش ہوتی رہی. اب اگلا جمعہ پڑھانے کے لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، دوبارہ ممبر پہ کھڑے ہوئے. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ وہی بندہ یا پھر اور صحابی دوبارہ کھڑا ہوا اور کہا حضور اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے، اب تو کچے مکان گرنے لگے ہیں، تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ بارش اب بند ہو جائے. اب پھر میرے حضور نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی کہ یا اللہ ہمارے اوپر بارش نہ ہو، ہمارے اوپر بارش نہ ہو، بلکہ ہمارے گرد و نواح پر بارش ہو، پہاڑوں پر بارش ہو. اب جو میرے حضور نے فرمایا تھا وہی ہوا کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے اوپر بارش کو بند کر دیا گیا اور گرد و نواح بارش ہونا شروع ہو گئی. اب یہ شانیں کسی اور نبی کو، کسی اور کو عطا نہیں فرمائی جو شانیں میرے مصطفیٰ کو رب کائنات نے عطا فرمائی. اور ایک بوری بڑا ہی پیارا واقعہ، ایک یہودی تھا اور وہ جنگلات کے اندر بکریاں چرا رہا تھا، جنگلات کے اندر بکریاں چرا رہا تھا. اب بکریاں چراتے چراتے تو جو فرمانا بھیڑیے نے اچانک بکریوں پر حملہ کر دیا. اب جب بھیڑیے نے حملہ کیا تو چرواہا جلدی سے بھاگا اور جا کر اسے بکری کو چھین لیا. اب جو بھیڑیا تھا وہ ایک پتھر پہ کھڑا ہوا اور جیسے کتا بیٹھتا ہے ٹانگیں کھڑی کر کے ایسے بیٹھا اور چرواہے سے کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، اللہ نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے میرا رزق جو ہے مجھ سے چھین لیا. اب وہ یہودی بڑا حیران ہوا کہ یہ جو بھیڑیا ہے یہ کیسے کلام کر رہا ہے، بھیڑیے تو کلام نہیں کرتے. اب بھیڑیے کا جواب سنیں. یہ بات جب حیرت ہوئی تو بھیڑیے نے خود کہا کہ اے چرواہے تجھے حیران کی ہو رہی ہوگی کہ یہ بھیڑیا کیسے بولا ہے. اس سے بھی حیران کن بات میں آپ کو بتاتا ہوں. دو پہاڑوں کے درمیان ایک ایسا پیغمبر اترا ہے، دو پہاڑوں کے درمیان ایک ایسا پیغمبر آیا ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، وہ سب کی خبریں بتاتا ہے، وہ سب کی خبریں بتاتا ہے. اب وہ یہودی جو ہے وہ صرف بکریاں چرانا تو بھول گیا. پہلی حیرت یہ تھی کہ یہ بھیڑیا بولا کیسے ہے. اب دوسری کشمکش یہ تھی کہ میں جلدی سے جا کر دیکھوں. پتا تو تھا کہ مدینے میں پیغمبر ہونے کا دعویٰ مصطفیٰ نے کیا ہے. وہ جلدی سے آیا اور آ کر دلیل مانگی، بات نہیں سنائی، دلیل مانگی کہ آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو مجھے کوئی دلیل دیں. آپ قربان جائیں کریم آقا کی ذات پہ. جو جواب دیا بڑی توجہ چاہتا ہوں. کہا کہ اس یہودی سے کہا میں بتاؤں، میں کوئی گواہی دوں یا وہ کافی ہے جو تو دیکھ کے آیا ہے، جو تو دیکھ کے آیا ہے. بیٹے کا کلام کرنا وہ کافی ہے یا میں تو موجودہ دکھاؤں. جب یہ بات سنی تو پھر اس نے سارا واقعہ سنایا. واقعہ سنانے کے بعد میرے مصطفیٰ پہ وہ ایمان لے کر آیا، میرے کریم آقا پہ وہ ایمان لے آیا. ایک بدو تھا، دیہاتی پینڈو بندہ، عرب کا رہنے والا. تو میرے کریم آقا رحیم آقا مدینے کے جان، آمینہ کے لال، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دیہاتی کے مہمان بنے. اب قربان جائیں اس دیہاتی کے مقدر پہ کہ جس کے مہمان میرے مصطفیٰ بنے.
جس کے مہمان مدینے کے چاند بنے، آج اس دیہاتی کے گھر کے اندر کائنات کا سب سے عظیم مہمان ہے۔ اب دیہاتی کے جب مصطفیٰ مہمان بنے، وہ بڑا خوش ہوا، بڑی چاہت کی، بڑا پیار کیا، بڑی آؤ بھگت کی، اور جو کچھ اسے توفیق تھی اس نے کھانا پکایا، حضور کی مہمان نوازی کی۔ جب حضور نے اس کی چاہت دیکھی، اس کی مہمان نوازی دیکھی، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیہاتی سے کہ جو مانگنا ہے مانگ لو، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ یہ اختیار رب کائنات نے میرے حضور کو عطا فرمائے ہیں، جو ان سے جو مانگنا چاہے میرے مصطفیٰ عطا کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ عطا کرتے ہیں۔ کہا جو مانگنا ہے مانگ لو۔ اب اس دیہاتی نے، بندہ سادہ تھا، بندہ چٹکا تھا، بندہ سادہ تھا، اب اس نے کیا مانگا؟ کہتا یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ دے دیں، اس کے اوپر کجاوا بھی ہو تاکہ میں اپنا سامان اوپر باندھ دوں۔ حضور مسکرائے اور کہا کہ اس کے علاوہ اور مانگو۔ اس نے کہا کہ مجھے کچھ بکریاں دے دیں تاکہ میں اپنے گھر کے اندر بیوی بچوں کو دودھ پلا سکوں۔ میرے حضور نے کہا چلو یہ بھی تجھے دیا، اور حضور پھر مسکرا کے کہا کہ تجھ سے تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی وہ عورت بہتر تھی کہ جسے مانگنے کا سلیقہ تھا، جسے مانگنے کا سلیقہ تھا، مقام کے لحاظ سے تو سب سے زیادہ شان جو ہے وہ صحابہ کرام کی ہے، لیکن جہاں پر امت کو سمجھانے کے لیے بات کہی کہ تجھ سے تو بہتر وہ عورت تھی بنی اسرائیل کی جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھی، جسے مانگنے کا سلیقہ تھا کہ پیغمبر سے مانگ رہے ہیں تو کیا مانگنا ہے۔ اب جب یہ بات کہی میرے مصطفیٰ نے تو صحابہ کرام نے ہمارے لیے بات کو آسان کر دیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے والدین آپ پہ قربان جائیں، ہمیں بتائیں کس عورت کی بات آپ کر رہے ہیں، وہ کیسی عورت تھی، اس نے کیا مانگا؟ کہ آؤ پھر سنو واقعہ کیا تھا۔ پھر میرے کریم نے بنی اسرائیل کی عورت کا واقعہ سنایا۔ کہا جب فرعون سے نکل کر، جب فرعون کی فوج لگی پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو فرعون کی فوج سے چھٹکارا پانے کے لیے رات و رات موسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کے ساتھ وہاں سے نکلے۔ جب نکلے تو اللہ کی حکمت یہ تھی کہ رات کا اندھیرا تھا، ایک علاقے میں آ کر وہ راستہ بھول گئے، وہ راستہ بھول گئے۔ اب جب راستہ بھولے تو ایک بوڑھا تھا ان میں، اس نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام نے ہمارے بڑوں کو وصیت کی تھی کہ جب آپ یہ علاقہ چھوڑو تو میری قبر کو کھود کر جو میرا جسم مبارک ہے وہ بھی ساتھ لے جانا، اس علاقے سے جہاں پر جاؤ گے وہاں پہ لے جانا۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو آپ کو راستہ بھول جائے گا۔ تو کہنے لگا بوڑھا کہ ہم نے چونکہ اس وصیت پہ عمل نہیں کیا، اس وجہ سے ہم راستہ بھول گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کی قبر کہاں پہ ہے، ان کا مزار پاک کہاں پر ہے؟ تو سب نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ بات سنی ہے، ہمیں قبر کا نہیں پتا، ہم نے اپنے بڑوں سے یہ بات سنی ہے، ہمیں قبر کا نہیں پتا۔ اب کیا ہوا؟ ایک بندہ کہنے لگا کہ ہاں اس علاقے میں ایک عورت ہے جو ضعیف عورت ہے، اس کو پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا مزار مبارک کدھر ہے۔ اب اس عورت کو رات کے اندھیرے میں تلاش کیا گیا۔ جب تلاش کیا تو اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کدھر ہے۔ اب وہ عورت بڑی سمجھدار تھی، اسے پتا تھا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، جو ان سے مانگیں گے اللہ ان کو وہ چیز عطا فرما دے گا، اللہ کے اختیار سے، اللہ کے حکم سے یہ مجھے وہ چیز عطا فرما دے گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے وہ عورت کہنے لگی کہ ایک شرط ہے، ایک شرط ہے، وہ شرط اگر مان لو گے تو پھر میں بتاؤں گی قبر کہاں پر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بتاؤ کیا شرط ہے؟ وہ کہنے لگی شرط یہ ہے کہ مجھے وہ مقام چاہیے جو جنت میں اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، یعنی مجھے جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔
کتنی سمجھدار عورت تھی، جنت میں اللہ کے پیغمبر کا پڑوس مانگ لیا، یعنی جہاں موسیٰ علیہ السلام رہیں گے جنت میں، وہیں کہا میں رہوں گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کو یہ بات اچھی نہ لگی، وہ کہنے لگے کہ اے بڑھیا کوئی اور بات کہو، کوئی اور شرط رکھو، میں آپ کی وہ بات مان لوں گا۔ اب بڑھیا کا عقیدہ بڑا پکا تھا کہ اللہ کے نبیوں کو اللہ شان عطا فرماتا ہے، اس نے کہا یہ موقع پھر نہیں آنا، یہ موقع پھر نہیں آنا، جنت بھی مل جائے گی اور جنت میں اللہ کے پیغمبر کی رفاقت بھی مل جائے گی، جنت تو ملے گی اور وہاں پر اللہ کے نبی کی رفاقت مل جائے گی۔ اب اس عورت نے کہا کہ اگر یہ شرط نہیں مانتے تو میں آپ کو پھر یوسف علیہ السلام کی قبر بھی نہیں بتاؤں گی۔ اب یہ ابھی بات چل رہی تھی کہ رب کائنات نے پیغام بھیجا، رب کائنات نے پیغام بھیجا کہ موسیٰ جو بڑھیا کہتی ہے اس کی بات کو مان لو، اس کی بات کو مان لو۔ اب یہ بات بتا کر میرے کریم نے اس بدو سے کہا کہ تم سے تو بنی اسرائیل کی وہ عورت بہتر ہے جسے پتا ہے کہ میں نے پیغمبر سے کیا مانگنا ہے، کیونکہ ان کے در پہ لا نہیں، ان کے در پر لا نہیں، جو کوئی مانگتا ہے میرے مصطفیٰ اس سے عطا کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی تھا عربی، میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، خاندان کا بڑا تھا لیکن بڑا غریب تھا، تو آ کر میرے کریم سے کہنے لگا کہ میں غریب ہوں میری مدد فرمائیں، میں غریب ہوں میری مدد فرمائیں۔ اب ان دنوں ایک جنگ کے اندر میرے کریم آقا علیہ السلام کے پاس کچھ بکریاں آئی تھیں اور بے شمار بکریاں تھیں، دو پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے، فرمایا اتنی زیادہ بکریاں تھیں۔ اب جب اس بندے نے آ کر کہا کہ میں کمزور ہوں میری مدد کریں، دریائے رحمت جوش میں تھا، میرے کریم نے وہ بے شمار بکریاں ساری کی ساری اس بندے کو عطا فرما دی، کہا ساری کی ساری بکریاں جا میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ اب وہ ساری بکریاں لے کر بڑا راضی ہوا اور اپنے خاندان میں واپس گیا اور کہنے لگا کہ لوگوں میں سے کریم سے مل کر آیا ہوں، میں سے سخی سے مل کر آیا ہوں، جو ایک بار عطا کرتے ہیں پھر کسی اور سے مانگنے کی حاجت نہیں رہتی، پھر کسی اور سے مانگنے کی حاجت نہیں رہتی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام آج بھی عطا کرتے ہیں، وہ آج بھی امت کو دیتے ہیں، لیکن ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ ہمارے آگے جو رکاوٹ ہے، جو پردہ ہے، بے یقینی کا پردہ ہے، بدعقیدگی کا پردہ ہے، آج بھی اگر مانگیں وہ عطا کرتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے صحابہ کو سامنے سے عطا کرتے تھے، ہمیں پردے کے پیچھے سے عطا کرتے ہیں۔ میرے کریم نے خود فرمایا، کہا کہ اللہ مجھے عطا کرتا ہے، واللہ یعطی انا قاسم، بخاری شریف کا حدیث پاک ہے، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں اللہ کے خزانے تقسیم کرتا ہوں، میں اللہ کے خزانے تقسیم کرتا ہوں۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام سے جو محبت کرتے ہیں، جو پیار کرتے ہیں، جو درود پاک بھیجتے ہیں اور جو یقین رکھتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اللہ کی عطا سے میرے مصطفیٰ عطا فرماتے ہیں اور آخرت پہلے ہی میرے مصطفیٰ کے دیوان ہوئی۔ ایک بڑا ہی پیارا واقعہ، میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک عربی آیا، وہ یمن کا رہنے والا تھا، وہ یمن کا رہنے والا تھا۔ اب میرے کریم آقا علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے آیا، اونٹی کے اوپر سوار ہو کر۔ اب مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بدو جب میرے کریم کے پاس آیا تو ابھی باہر ہی تھا کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ عربی جو ہے جس اونٹنی پہ سوار ہو کے آیا ہے یہ اونٹنی چوری کی ہے۔ اب جب یہ بات سنی میرے کریم نے کہ میرا غلام، میرا امتی یمن سے مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے اور لوگوں نے کہا ہے کہ یہ اونٹنی چوری کی ہے، تو میرے کریم نے صحابہ سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں گواہ ہیں، یہ اونٹنی چوری کی اونٹنی ہے۔ اب میرے کریم آقا علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی ڈیوٹی لگائی، کہا جی یہ تیری ڈیوٹی ہے کہ تو دیکھ، اس معاملے کو دیکھ
اور اگر یہ اونٹنی چوری کی ہے تو جو شریعت کے مطابق سزا ہے وہ اس عربی کو دی جائے، اس مسافر کو دی جائے، اور اگر یہ چوری اس نے نہیں کی تو پھر اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے۔ اب جب حضرت علی بن مرتضیٰ شیر خدا نے اس سارے معاملے کو دیکھا، گواہ پیش کر دیے کہ یہ اونٹنی چوری کی ہے، اب وہ بندہ حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا جس پر الزام لگا۔ جب کسی پر الزام لگتا ہے، علاقہ بھی اپنا نہ ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ جب اس پہ الزام لگا اس نے اپنا سر جھکا لیا، حضور کے سامنے بیٹھا ہے اور سر جھکا لیا، اور میرے حضور نے فرمایا کہ اے میرے غلام سر اٹھا، اور اگر تو سچا نہیں ہے تو پھر شریعت کے مطابق سزا کے لیے تیار ہو جا، یہ تیرے واسطے بہتر ہے۔ اب سر جھکا کے جب اس نے اٹھایا تو اللہ کی قدرت دیکھیں، وہ اونٹنی جو کہا جا رہا تھا چوری کی ہے، اونٹنی نے خود کلام کرنا شروع کر دیا، اونٹنی نے خود بولنا شروع کر دیا۔ اونٹنی نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے جس نے آپ کو شان عطا فرمائی، مجھے اللہ کی قسم ہے جس نے آپ کو شان عطا فرمائی ہے، میں چوری کی اونٹنی نہیں ہوں بلکہ یہی میرا مالک ہے، اور اس کے علاوہ میرا کوئی اور مالک نہیں ہے۔ یہ وضاحت بھی کر دی کہ اس کے علاوہ کوئی اور مالک نہیں ہے۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے نا، بندہ کسی سے ادھار لے کے آتا ہے کہ مجھے دو، میں نے سفر کرنا ہے، جیسے ہم گاڑی کسی سے مانگ لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو میرا مالک ہے، یہی میرا مالک ہے، نہ مجھے کسی سے ادھار پکڑا ہے، نہ میں چوری کی ہوں۔ جب یہ گواہی دی اس اونٹنی نے، سارے حیران ہوئے، تو میرے کریم نے اپنے اس غلام سے پوچھا عربی سے کہ بتا، جب تو نے سر کو جھکایا تھا کون سے ایسے الفاظ کہے، کون سے ایسی دعا مانگی کہ اللہ نے اونٹنی کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی؟ اب وہ عربی کہتا ہے یا رسول اللہ، میں نے سر جھکا کے اللہ سے کلام کیا، اللہ سے کلام کیا۔ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو پھر ایک دروازہ کھلا ہے، دن کو بھی کھلا ہے، رات کو بھی کھلا ہے۔ جب سارے یار دوست عزیز و اقارب قریبی ساتھی جب سارے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر ایک ساتھ دینے والا ہوتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ۔ کہا یا رسول اللہ، میرے والدین آپ پہ قربان جائیں، میں نے سر جھکا کر یہ کہا تھا کہ یا اللہ تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا رازق ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے، اور تو ہی محمد مصطفیٰ کا خدا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کی شان کو اور بڑھا، اور اپنی خاص رحمت میرے مصطفیٰ پہ نازل فرما، خاص رحمت میرے مصطفیٰ پہ نازل فرما، اور کریم کی ذات پر درود پاک بھیج، اور یا اللہ تو میرے مصطفیٰ کا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، مصطفیٰ کے وسیلے سے ایسا اسباب پیدا فرما کہ میری پاک دامنی ثابت ہو جائے، میری پاک دامنی ثابت ہو جائے۔ کہا یہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی۔ اب یہ جو الفاظ کہے کہ حضور کی ذات پر درود پاک بھیج، رحمت نازل فرما، ان الفاظ کی وجہ سے اللہ نے دعا کو قبول فرمایا اور اونٹنی کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے غلام، جو تو نے الفاظ کہے تھے اللہ کو اتنے پسند آئے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے اللہ کے فرشتے تیری باتیں لکھ رہے تھے، اللہ کے فرشتے تیری باتیں لکھ رہے تھے۔ تو یہ شان میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے عطا فرمائی ہے۔ اور میرے کریم آقا مدینے کے چاند، آمینہ کے لال، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ کی گلیاں ہیں۔ ایک عورت جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، گرمی کی بڑی شدت تھی، دوپہر کا وقت تھا، ہر طرف گرمی کا عالم تھا، تو وہ عورت جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا میرے کریم کے پاس آئی۔ میرے کریم آقا رحیم آقا اب صحابہ کے اندر کھڑے ہیں، اس نے آ کر میرے مصطفیٰ کا بازو پکڑ لیا،
بازو پکڑنے کے بعد اپنے ساتھ دور کھلے میدان میں لے گئی. اب گرمی کی شدت تھی، نازک بدن تھا میرے مصطفیٰ کا، وہ دھوپ میں کھڑے کر کے دل کی باتیں میرے مصطفیٰ سے کرنے لگی. اب اتنی باتیں کی کہ کافی دیر تک وہ باتیں کرتی رہی. اب صحابہ کرام کو جلال آ رہا تھا کہ کریم آقا کا نازک بدن ہے اور اس عورت نے گرمی کی شدت میں کھڑے کر دیا ہے. لیکن سارے صحابہ خاموش بھی تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ میرے حضور اپنی مرضی سے کھڑے ہیں. خود حضور وہاں پر گئے ہیں. اب سارے ادب کے مارے خاموش ہیں. اگر جا کر کہا کہ حضور چھاؤں میں آ جائیں، کہیں بے ادبی نہ ہو جائیں، کہیں حضور ناراض نہ ہو جائیں، تو سارے کے سارے وہاں کھڑے رہے اور کافی دیر تک وہ عورت باتیں کرتی رہی. اب جب باتیں کرتی رہی تو جب اس کی باتیں مکمل ہو گئی وہ بڑی خوش ہوئی. اس نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں بوسہ دیا اور چلی گئی. جب اس کا دل کا بوجھ اتر گیا، بڑے ایسے ہوتے ہیں ہمارے عزیز و اقارب بہن بھائی، دکھ کے مارے اپنا دکھ وہ سنانا چاہتے ہیں لیکن کوئی سننے والا نہیں ہوتا. تو جب وہ چلی گئی صحابہ کے پاس میرے حضور واپس آئے تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے والدین آپ پہ قربان جائیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ عورت پاگل ہے، مدینہ میں کوئی اس کی بات نہیں سنتا. آپ گرمی کی شدت میں اتنی دیر اس کے پاس کھڑے رہے. میرے مصطفیٰ فرمانے لگے کہ جس کی کوئی بھی نہیں سنتا اس کی میں محمد سنتا ہوں. اگر میں بھی نہ سنوں تو پھر اس کی کون سنے گا. اسی طرح ایک واقعہ ہے، ایک عورت جسے مرگی کی بیماری تھی. جب اس نے مرگی کا دورہ پڑتا وہ دڑم زمین پہ گرتی. جب زمین پہ گر جاتی تو اس کا جو بے پردگی ہوتی، لباس اس کا جو ہے وہ خاصی سو سے ہٹ جاتا. اب وہ پریشان تھی، میرے حضور کی بارگاہ میں آئی. اسے پتا تھا یہ وہ در ہے کہ جہاں مشکلیں حل ہوتی ہیں، جہاں پر حاجتیں پوری ہوتی ہیں. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کریں، یہ جو مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، آپ دعا کریں اللہ مجھے شفا عطا فرمائے. اب حضور نے اس کے سامنے ایک بات رکھی، کہا شاہ تو میں دعا کر دیتا ہوں، تجھے اللہ بیماری سے چھٹکارا عطا فرما دے، اللہ تجھے بیماری سے چھٹکارا عطا فرما دے، یا پھر تو صبر کر، اس بیماری کے بدلے اللہ تجھے جنت عطا فرما دے. کئی بار کو بندہ بیمار ہوتا ہے، بیماری پر صبر کرے، اللہ اسے صبر کا بدلہ جنت بھی عطا فرماتا. کہا اگر تو صبر کرے تو اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا. اس عورت نے جنت کا سودا قبول کر لیا. کہا آقا میں صبر کر لوں گی، بس مجھے اللہ جنت عطا فرما دے، لیکن ایک دعا ضرور کر دیں کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو کہیں سے لباس ہٹ جاتا ہے، جسم بے پردہ ہو جاتا ہے، آپ دعا کریں کہ جب بھی مرگی کا دورہ پڑے تو میرا جو پردہ ہے وہ ظاہر نہ ہو. حضور نے دعا کی. اب ساری زندگی دعائے مصطفیٰ کا اثر یہ ہوا، ساری زندگی جب اسے مرگی کا دورہ پڑا وہ گرتی لیکن بے پردہ نہ ہوتی. اس واسطے نہ ہوتی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جو ہے وہ دعا دی تھی. دعائے مصطفیٰ میں اتنا اثر ہے، جو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پکا سچا عاشق بن جاتا ہے، دیوانہ بن جاتا ہے، دنیا کا لالچ، دنیا کی آرزو، دنیا کی محبت کو چھوڑ کر در مصطفیٰ پہ آ جاتا ہے، وہ دعا کے چہرے کا دیوانہ بن جاتا ہے، وہ لہے کے طرفوں کا مستانہ بن جاتا ہے. اللہ اسے دنیا کے اندر بھی کامیاب کر دیتا ہے، اللہ اسے آخرت میں بھی کامیاب کروا دے. شرط یہ ہے کوئی میرے مصطفیٰ کا دیوانہ بنے، کوئی مستانہ بنے، وہ دعا کے چہرے کا دنیا کے ہر غم رب کائنات دور فرما دیتی. حضرت سفینہ بڑی بات سننے والی ہے، تو فرمانا. حضرت سفینہ یہ صحابی رسول ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں سمندر میں سفر کر رہا تھا اور سفر اور بھی ساتھی تھے، تو کیا ہوا کہ قریب تھا ہم کنارے پہ پہنچ جاتے، لیکن ہماری جو کشتی ہے
وہ درمیان سے پھٹ گئی، درمیان سے ٹوٹ گئی۔ جب درمیان سے ٹوٹی تو جتنے بھی ساتھی تھے سارے کے سارے سمندر میں گر گئے۔ اب میں بھی تیر رہا تھا وہاں پر، اللہ نے مجھے بچانا تھا۔ کشتی کا ایک تختہ جو ہے، کشتی کا ایک تختہ جو ہے میرے وہ ہاتھ لگا، میں اس پہ سوار ہو گیا۔ اب میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی، اب جدھر کی ہوا ہوتی تختہ وہاں پہ جاتا، میں بھی ساتھ چلا جاتا۔ کہتے ہیں چلتے چلتے ایک خشکی کا جگہ آئی، خشک جگہ آئی، تو وہاں پر جا کر وہ تختہ رک گیا۔ تو کیا ہوا کہ میں خشکی پہ اتر گیا، جو خشک ایریا تھا وہاں پہ اتر گیا۔ اب اترنے کی دیر تھی کہ میں نے سامنے دیکھا ایک شیر سو رہا تھا، ایک شیر سو رہا تھا۔ اب جب میں نے دیکھا تو پریشان ہوا کہ شیر اگر جاگ گیا تو یہ تو مجھے کھا جائے گا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ شیر بیدار ہوا، جاگ گیا اور مجھ پر حملہ کرنے ہی لگا تھا، بھوکا پیاسا تھا، حملہ کرنے ہی لگا تھا۔ تو میں شیر سے مخاطب ہوا، میں نے کہا یا ابا الحارث انا مولاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں میں شیر سے کلام ہوا اور میں نے کہا شیر حملہ کرنے سے پہلے اس بات کو سمجھ لے میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ کہتے ہیں میں نے یہ بات کہی، بات کہنے کی دیر تھی، شیر نے اپنا سر جھکا دیا، شیر نے اپنا سر جھکا دیا۔ اب دیکھیں جانور بھی جانتے ہیں میرے حضور کی شان کیا ہے، میرے مدینے کے چاند کی، آمینہ کے لال کی، کہ جن کے واسطے یہ ساری کائنات بڑی ہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کتاب سے، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ کیا شانی اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ زمین و آسمان بنائے کس کے لیے؟ جانور بھی جانتے ہیں کہ اللہ نے میرے مصطفیٰ کو یہ شان عطا فرمائی۔ کہا شیر نے اپنا سر جھکا دیا، شیر نے اپنا سر جھکا دیا اور سر جھکانے کے بعد اپنا کندھا بھی جھکا دیا، جیسے کوئی کہتا ہے کہ میرے اوپر سوار ہو جا، میرے اوپر سوار ہو جا۔ سفینہ کہتی ہیں میں سمجھ گیا کہ شیر کہہ رہا ہے میرے اوپر سوار ہو جا، میں شیر پر بیٹھ گیا، میں شیر پر بیٹھ گیا۔ اب میرے مصطفیٰ کے غلاموں کی شان دیکھیں، اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ وہ جانور جو کھانے والا ہے، جو گوشت کو کھا جاتا ہے، اب میرے مصطفیٰ کا دیوانہ شیر پہ سواری کر رہا۔ اب کہا کہ وہ چلتا رہا چلتا رہا، یہاں تک کہ جو میرا راستہ تھا وہ قریب آ گیا، جو میرا راستہ تھا، جو میری منزل تھی وہ قریب آ گئی۔ وہاں جا کر رک گیا، مجھے اپنے اوپر سے اتار دیا، مجھے اپنے اوپر سے اتار دیا اور وہ بڑبڑایا، کوئی بات اس نے کی، میں سمجھ گیا یہ مجھے الوداع کہہ رہا، یہ مجھے الوداع کہہ رہا ہے۔ میں یہ قصہ کہانی نہیں سنا رہا بلکہ وہ بات سنا رہا ہوں جو صحابی رسول اپنی زبان سے صحابہ کو سنا رہا کہ جب کہا میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، جب کہا میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، اس نے کھایا بھی نہیں ہے، حملہ بھی نہیں کیا، بلکہ سواری بن کر منزل تک چھوڑ کر گیا، منزل تک چھوڑ کر گیا۔ اب مجھے بتاؤ اگر میں اور آپ اپنے مصطفیٰ کے دیوانے بن جائیں تو جب جان پوری کا وقت آئے گا، جب فرشتہ ہمارے پاس آئے گا، وہ سمجھ جائے گا اسے تکلیف نہیں دینی، یہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ جب قبر میں فرشتے آئیں گے وہ سمجھ جائیں گے یہ مصطفیٰ کا غلام ہے اور آخر تو پہلے میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 3 دن حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے رہے، جو مصطفیٰ کے غلام ہیں ان کو کتنی تخفیف ملی ہر کام کے اندر کہ 3 دن ایک دیہاتی کی شکل میں اسرائیل علیہ السلام، موت نکالنے والا، موت دینے والا فرشتہ، جان نکالنے والا فرشتہ، 3 دن ایک دیہاتی کی شکل میں میرے حضور کے دروازے پہ آتا رہا اور اس نے آ کر دستک دی۔ سیدہ نے پوچھا کون ہے؟ کہا کہ میں ایک دیہاتی ہوں،
کہا بابا آرام فرما رہے ہیں آپ چلے جاؤ، واپس چلا گیا۔ اب پھر وہ آتا ہے دیہاتی، سیدہ فاطمہ پوچھتی ہے کون ہے؟ کہا کہ میں ایک دیہاتی ہوں۔ کہنے لگے چلے جاؤ میرے بابا آرام فرما رہے ہیں۔ تیسری بار پھر وہ آتا ہے، سیدہ پوچھتی ہے کون ہے؟ وہ پھر کہتا ہے کہ میں دیہاتی ہوں۔ پھر یہی کہا کہ تجھے بار بار میں کہہ رہی ہوں کہ بابا آرام فرما رہے ہیں، چلے جاؤ۔ اب اس نے کہا بڑا ضروری کام ہے، مجھے حضور سے ملاقات کرنی ہے۔ جب یہ بات اس نے کہی تو میرے مصطفیٰ نے چہرے سے پردہ ہٹایا، کہا فاطمہ بیٹا اسے اندر آنے دو، یہ دیہاتی نہیں ہے، یہ تو وہ ہے کہ جب آتا ہے اجازت نہیں دیتا، جب یہ آتا ہے تو نہیں دیکھتا بچے یتیم ہو جائیں گے، جب یہ آتا ہے تو نہیں دیکھتا کسی ماں کی گود اجڑ جائے گی، یہ تو بڑے بڑے گھر اجاڑ کے چلا جاتا ہے، یہ ملک الموت ہے، یہ ملک الموت ہے۔ اب وہ حضور کے پاس آیا، کہا آقا چاہیں تو آپ ساری زندگی حیات رہیں اور چاہیں تو اللہ آپ کو اپنے پاس بلا رہا ہے۔ حضور نے اللہ سے ملاقات کو بہتر جانا اور کہا جب اے اسرائیل ایک بات یاد رکھنا، جان نکالتے وقت جب روح نکلتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جب روح نکلتی ہے جیسے سفید کپڑے کو کانٹوں پہ ڈالا جائے اور پھر کھینچا جائے وہ لیلو لیل ہو جاتا ہے، ایسے جب روح نکل جاتی ہے بدن ٹوٹ جاتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن میرے حضور نے فرمایا اے اسرائیل جتنی تکلیف دینی ہے مجھے دے دے، روح نکالنے کی جتنی تکلیف دینی ہے مجھے دے دے، لیکن میرے غلاموں کو تکلیف نہ دینا۔ جو میرے غلام ہوں گے جب روح ان کی نکالی جائے گی ان کو تکلیف نہ دینا، مجھے تکلیف دینا۔ جن کے لب پہ رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیادی کبھی، وہ کہے امتی تو بھی کیا یا نبی، میں حاضر ہوں آپ کی چاکری کے لیے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ہر گھڑی ہر لمحہ اپنے غلاموں کو یاد رکھا، اس واسطے جتنا زیادہ میرے کریم آقا علیہ السلام سے محبت ہوگی، جتنا زیادہ پیار ہوگا، جتنے ہم درود پاک پڑھنے والے ہوں گے اتنی ہی زیادہ ہماری دنیا بھی آسان ہوگی اور ہماری آخرت بھی آسان ہوگی۔ میرے کریم آقا مدینے کے چاند آمینہ کے لال احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے وہ شان عطا فرمائی جو کسی اور پیغمبر کو شان عطا نہیں فرمائی۔ ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور کے صحابی ہیں، ہر وقت حضور کے پاس رہتے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ مجھے بڑی زیادہ بھوک لگی تو میں مسجد نبوی کے اندر اس کونے پر بیٹھ گیا کہ جہاں لوگوں کا راہ گزر تھا، جہاں سے لوگ گزرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا اس نیت کے ساتھ کہ جب کوئی صحابی یہاں سے گزرے گا تو میں کہوں گا کہ مجھے فلاں حاجت ہے یا کوئی سوال پوچھوں گا، تو کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت صدیق اکبر آئے اور جب انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے سوال کیا، دین کا کوئی مسئلہ پوچھا۔ اب دین کا مسئلہ جب پوچھا تو صدیق اکبر نے جو ہے وہ مسئلہ بتا دیا، کہتا مسئلہ تو بتا دیا لیکن جو میرا مسئلہ تھا، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے سوال نہیں کیا لیکن یہ آرزو تھی کہ میرے چہرے کو دیکھیں گے، چہرے کی نقاہت کو دیکھیں گے، چہرے کی پریشانی کو دیکھیں گے اور مجھے پوچھیں گے کہ تجھے بھوک لگی ہوئی ہے، میں کہوں گا ہاں لگی ہوئی ہے، مجھے کھانا کھلائیں گے۔ کہتے ہیں کہ وہ آئے، میں نے مسئلہ پوچھا، بتا کے چلے گئے۔ اب ان کے جانے کے بعد حضرت عمر فاروق آئے، میں نے ان سے مسئلہ پوچھا، وہ بھی آئے، مسئلہ بتایا، بتا کے چلے گئے، لیکن میں پریشان تھا کہ میرا مسئلہ حل تو نہیں ہوا۔ کہتے اتنی دیر کے اندر مدینے کے چاند آ گئے، آمینہ کے لال آ گئے اور دکھیوں کا مداوع کرنے والے آ گئے۔ میرے مصطفیٰ نے آتے ہی پوچھا چہرے کو دیکھ کر کہ ابو ہریرہ بتاؤ تجھے بھوک لگی ہوئی ہے، بتاؤ تجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا ہاں آقا بڑی شدت کی بھوک ہے، گھر میں کچھ نہیں تھا، باہر نکلا ہوں اس لیے کہ مجھے کچھ کھانے کو مل جائے۔ حضور اپنے ساتھ لے گئے مسجد نبوی کے اندر اور کہا کہ جاؤ ہمارے گھر اور پوچھو
کچھ کھانے پینے کا واسطے ہے کہ نہیں؟ جب پوچھا گیا تو میاشا نے فرمایا یا رسول اللہ جو ہے وہ ہمارے گھر کے اندر ایک دودھ کا پیالہ آیا ہے، کوئی ہدیہ دے کر گیا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا بھیج دو۔ اب وہ پیالہ بھیجا گیا تو جو فرمانا، میرے حضور کی باتیں ایسی ہیں جتنی بار بھی محبت کی باتیں سنیں اتنی بار ہی ایمان تازہ ہوتا ہے۔ کہا جتنے بھی جو ہے وہ صفا کے اوپر بیٹھے صحابہ کرام علم حاصل کر رہے ہیں ان کو بھی بلا لاؤ۔ اب صفا کے اوپر 70 مسلمان بیٹھ کر علم حاصل کر رہے تھے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلا لیا۔ اب 72 افراد ہو گئے، 70 وہ، ایک ابو ہریرہ اور ایک میرے مصطفیٰ، سارے لائن کے اندر اکٹھے ہوئے تو میرے کریم نے فرمایا ابو ہریرہ پہلے بندے سے شروع ہو جاؤ، ان کو دودھ پلانا شروع کر۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے ایک بندے کو پلایا، دوسرے کو پلایا، تیسرے کو پلایا، حتیٰ کہ 70 کے 70 صحابہ کرام نے دودھ کا پیالہ پی لیا، لیکن پیالہ پھر بھی باقی، پیالہ پھر بھی باقی تھا۔ اب کہا کہ پھر میری باری آئی تو کریم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اب آپ بھی دودھ کو پیو۔ کہتے میں نے پیٹ بھر کے پیا۔ حضور نے کہا اور پیو، میں نے اور پیا۔ فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا۔ کہا اب خدا کی قسم ہے ایک قطرے کی بھی جگہ نہیں بچی۔ اب پھر کیا ہوا؟ جو آخر پر میرے کریم نے وہ پیالہ پکڑا، خود تناول فرما لیا۔ جو 78 صحابہ کا ٹوٹا تھا میرے مصطفیٰ نے تناول فرما لیا، اور جو سب سے ختم نہیں ہو چکا، جو کسی سے بھی ختم نہیں ہو سکا، میرے مصطفیٰ نے وہ ختم کر دیا۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، بلکہ اتنی محبت فرمائی کہ وہ پیالہ دودھ کا تناول فرما لیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پر ہم سب نے وضو کرنا تھا، پانی ختم ہو گیا۔ اب کنواں جو حدیبیہ ایک کنویں کا نام تھا، اس کنویں سے ہم نے سارے کا سارا پانی نکال لیا۔ جب سارا پانی نکال لیا ایک قطرہ باقی نہیں تھا۔ اب پانی ختم ہو گیا، وضو کرنا تھا، پانی پینا تھا، تو میرے کریم نے پانی منگوایا اور کولی کرنے کے بعد جو ہے وہ پانی کو پھینکا کنویں کے اندر۔ حضور کے پانی ڈالنے کی دیر تھی، چھما چھم کنویں سے پانی نکلنے لگا، چھما چھم کنویں سے پانی نکلنے لگا۔ یہ شان میرے کریم کو رب کائنات نے عطا فرمائی ہے۔ میرا اور آپ کا جو مستقبل ہے ہمارے بچوں کا اسی کے اندر ہے۔ ہم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے بن گئے۔ آج مسجد کے اندر الحمدللہ پوری دنیا کے اندر مسجد حرام ہو یا مسجد اقصیٰ ہو یا کائنات کی ساری مسجدیں ہوں، آج کے دن جو ہے وہ 20 روزے سے لوگ اعتکاف کر رہے ہیں۔ اب جو اعتکاف پر بیٹھے ہیں ان کے لیے میں کچھ باتیں عرض آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اور پھر لیلۃ القدر کی فضیلت کے حوالے سے دو باتیں کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ میرے کریم نے فرمایا جو بندہ اعتکاف کرتا ہے رب کائنات اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر جو ہے جو مسجد کے اندر بیٹھتا ہے، جو سب سے فضیلت والی رات ہے لیلۃ القدر، وہ اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اور وہ رات کیا ہے؟ آپ سب سے بھی گزارش کروں گا، یہ جو تاک راتیں کچھ گزر گئی کچھ باقی ہیں، ان تاک راتوں کو ضائع نہ کرنا۔ ان میں ایک رات لیلۃ القدر کی رات، ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور وہ رات کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اب آپ اندازہ لگائیں وہ رات اپنے دامن کے اندر کتنی برکتیں سمیٹے ہوئے ہے کہ جس رات اللہ نے اپنا قرآن اتارا، وہ قرآن کہ جس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو اس رات میں اتارا۔ اب خود ہی فرما دیا آگے وَمَا أَدْرَاكَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو، تمہیں کیا ادراک ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خود فرما دیا کہ لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کو اتارا، خود سوال کیا۔ آگے پھر رب کائنات نے خود یہ پوچھا لوگوں سے، اس امت سے پوچھا وَمَا أَدْرَاكَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ تمہیں کیا ادراک ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟
اور پھر آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہا ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اس ایک رات کا ایک عمل، اس ایک رات کا ایک عمل 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اب 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ کیلکولیشن کریں، تقریباً 83 یا 84 سال بنتے ہیں۔ فرمایا یہ رات اتاری کیوں تھی؟ شان نزول اس وقت کا کیا تھا؟ میرے کریم آقا نے جب یہ بات صحابہ سے کہی کہ پچھلی امت کے لوگ ان کی زندگیاں 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال ہوتی تھی، تو حضور پریشان ہو گئے کہ جن کی زندگیاں اتنی ہزاروں سال تھی اب ان کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی، ان کی عبادتیں بھی زیادہ ہوں گی۔ اس وجہ سے حضور پریشان تھے کہ میری امت کی زندگیاں بڑی تھوڑی ہیں، 60 سال، 70 سال، 100 سال۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں امتیں پیش کی جائیں گی تو میری امت جو ہے ان کے عمل بڑے تھوڑے ہوں گے۔ جب حضور کو غمگین دیکھا خدا نے تو اللہ نے لیلۃ القدر عطا فرما دی۔ کہا محبوب ہم آپ کو ایسی ایک رات عطا فرماتے ہیں، اس رات کے ایک حصے کے اندر ساری رات کوئی بندہ 2 نفل بھی پڑھ لے گا ہم اس سے 1000 مہینے سے زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی ایک رات میں 2 نفل پڑھ لینا، ایک آیت پڑھ لینا 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے زیادہ۔ تو فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ اب اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہا کہ اس میں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، اور ان فرشتوں کے جو قائد ہیں وہ جبریل امین ہیں۔ جبریل امین دنیا میں نہیں آتے، وہ انبیاء پر وحی لے کر آتے تھے، اور 26,000 مرتبہ جبریل امین میرے مصطفیٰ کے پاس حاضر ہو گئے۔ اور حضور کے بعد اگر جبریل امین دنیا میں آتے ہیں تو لیلۃ القدر کو آتے ہیں، اس رات کو آتے ہیں۔ کہا کہ تنزل الملائکۃ والروح، اللہ کے فرشتے زمین پہ آتے ہیں اور ان کے قائد جبریل امین آتے ہیں۔ جبریل امین تمام فرشتوں کے قائد ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ اس رات جو قیام کرتا ہے، جو بیٹھا ہوتا ہے، سب کو سلام پیش کرتے ہیں، سب کو سلام پیش کرتے ہیں۔ من کل امر، اللہ فرماتے ہیں وہ ویسے نازل نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ پھر اس رات کیا ہوتا ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہا کہ صبح ہوتے تک، طلوع فجر تک ساری رات اللہ کے رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ جو بخشش مانگتے ہیں اللہ ان کو بخش دیتا ہے، جو صحت مانگتے ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرما دیتا ہے، جو اولاد کی فرما برداری مانگتے ہیں ان کے اولادوں کو اللہ فرما بردار بنا دیتا ہے۔ جو غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک ساری رات جو اللہ سے مانگا جاتا ہے اللہ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ پھر 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل کی رات ہے۔ اس واسطے صاحبوں کوشش کرنا، جو تاک راتیں باقی رہ گئی ہیں ان تاک راتوں کے اندر لازماً اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنا، ریاضت کرنا، توبہ کرنا۔ نہ جانے دوبارہ زندگی میں رمضان آئے کہ نہ آئے۔ آج تو پاس موقع ہے، وقت پہ کافی ایک قطرہ آپ خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت تو برسامی کس کام کا۔ ابھی زندگی باقی، ابھی سانسیں باقی۔ رب کائنات ہمیں اس رات کو جا کر رب کائنات کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔